قرآن حکیم کی اصل دعوت عبادت رب۔ میرے نزدیک قرآن مجید کی دعوت کا اولین اور جامع ترین عنوان عبادت رب ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی کی شرح ہیں، اسی کے ذیل میں اور اسی کے مراحل کے طور پر آتی ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کافی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ گویا پورے قرآن کے لیے ایک تمہید کی مانند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جن کو سبم من المثانی والقرآن العظیم کہا گیا ہے۔ اس کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ضمن میں اسی سے استعانت طلب کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں یہ اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری تعریفوں کا سزاوار ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ اب اسی سے التجا کی جا رہی ہے کہ عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ الفاتحہ کو نہ صرف قرآن مجید کا دیباچہ اور خلاصہ کہا جاتا ہے، بلکہ اسے ام القرآن، اساس القرآن، الکافیہ اور الشافیہ جیسے القابات بھی دیے گئے ہیں۔ اسی سورۃ الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کی گئی دعا اہدنا الصراط المستقیم کا جواب اس سورت کے بعد دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اشخاص کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا ہے، اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2، وہ افراد جنہوں نے اپنے دل اور ذہن کے دروازے ہدایت قرآنی سے بند کر کے ان پر تالے لگا دیے، ام علی قلوب اقفالھا، اور وہ اپنے تعصب، ہٹ دھرمی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ بحث تیسرے طبقے سے متعلق ہوئی ہے۔ 2 طبقوں کا ذکر تو پہلے رکوع میں کر دیا گیا ہے، جبکہ تیسرے طبقے کے لیے دوسرا رکوع پورے کا پورا مختص کیا گیا ہے۔ اس طبقے کا بتمام و کمال اطلاق یا تو منافقین پر تھا یا پھر اس دور کے یہودی علماء پر، لیکن اس سے کم تر درجے میں وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو ضعف ایمان میں مبتلا ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر نیکیاں اور بدیاں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بیماری کے مختلف شیڈز ہیں۔ منافقین میں یہ بیماری درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ بدقسمتی سے ہماری ایک عظیم اکثریت کسی نہ کسی طرح اس مرض میں مبتلا ہے، لہذا اس کا شمار اسی زمرے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے بنی آدم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ چونکہ عبادت کے لیے اردو میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو مکمل طور پر اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے، اس لیے فی الحال اسی طرح رکھتے ہوئے آیت کے بقیہ حصے پر غور کیجیے۔ من قبلکم خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ رسولوں کی دعوت کے جواب میں ان سے ان قوموں نے اکثر و بیشتر جو بات کہی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ گویا ان کی طرف سے دلیل بھی تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو کیسے چھوڑیں۔ یہاں اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا گیا ہے
کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے غلطی ہو سکتی ہے ویسے ان سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سیدھے راستے پر ہو اور تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھائے، یا جو حق تم پر منکشف ہو جائے اس کی پیروی کی جائے۔ لعلکم تتقون کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دراصل وقع یقی کے عربی زبان میں معنی ہے کسی کو بچانا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ترین حوالہ وقنا عذاب النار ہے، یعنی اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ وقع یقی کا کے معنی بچانا، اتقا یتقی کے معنی بچنا ہے۔ اسی طرح لعلکم تتقون کے معنی ہوں گے تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ اس دنیا کی زندگی میں افراط و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے اور صراط مستقیم تمہیں میسر آ جائے گی، اور آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے بچ جاؤ گے، اس کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن سکو گے۔ قرآن مجید کی دعوت کا نقطہ اولین یہ ہے۔ عبادت رب کے ضمن میں دوسرے حوالے کے لیے سورہ نوح کی ابتدائی 3 آیات نہایت اہم ہیں، کیونکہ رسولوں کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ ان سے پہلے آنے والے تمام پیغمبر نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری رسول کی دعوت یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جبکہ پہلے رسول کی دعوت سورہ نوح کی ابتدائی 3 آیات میں بیان ہوئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یعنی ہم نے نوح کو بھیجا تھا علیہ السلام اس کی قوم کی جانب اس ہدایت کے ساتھ کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں یقیناً تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ چنانچہ یہی عبادت رب پہلے رسول کی دعوت تھی اور یہی آخری رسول کی دعوت ہے علیہ السلام۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف تھی، جبکہ آپ کی دعوت پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ لہذا پہلے رسولوں کی دعوت کے ضمن میں الفاظ آتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ اور الی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے، لہذا یہاں لفظ یا قوم نہیں آیا بلکہ یا ایھا الناس آیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مکی صورتوں میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء اس اعتبار سے بہت نمایاں ہیں کہ سورۃ الاعراف حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے جس کے 24 رکوع ہیں، جبکہ سورۃ الشعراء تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے جس کی 227 آیات ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک ایک رسول کا تذکرہ ایک ایک رکوع پر محیط ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک ایک رکوع ہے۔ سورۃ الاعراف میں 4 مرتبہ الفاظ آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی اور ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ سورۃ الشعراء میں 5 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سے آگے چل کر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ازروع قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت یہی عبادت ہے۔ یہاں 2 الفاظ کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا ضروری ہے، ایک ہے غایت تخلیق اور ایک ہے علت تخلیق، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ علت تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہو جائے گا، اور قرآن مجید فلسفیانہ سوالات سے کھل کر بحث نہیں کرتا، البتہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، یہ غایت تخلیق ہے۔ انسانوں اور جنوں کی غایت تخلیق سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا
جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اس ضمن میں آخری حوالہ سورہ بینہ کی 5ویں آیت کا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں نہیں حکم دیا تھا مگر اس کا کہ عبادت کریں اللہ کی، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ، اور یہ ہے ہمیشہ کا قائم و دائم۔ یہ گویا دین کا خلاصہ ہے، یہی دین قیم ہے جو آغاز سے اختتام تک ایک ہی رہے گا۔ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک، یعنی اس وقت تک، بلکہ تا قیام قیامت ایک ہی ہے۔ جیسے سورہ شورى میں فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ چنانچہ دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ قرآن مجید کے یہ حوالے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ ایک اصطلاح جو قرآن مجید کی دعوت کے اعتبار سے اولین اہمیت کی حامل بھی ہے اور جامع ترین عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، وہ ہے عبادت رب یا اللہ کی